امریکہ کے مذاکرات کے دوران ہی بار پر بار ایران کے $1 ارب مالک کے کرپٹو اثاثے بھی ضبط کر لیے، عمان پر بھی پابندی عائد کرنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کہتے ہیں ایران کی مدد کرنے پر عمان کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی۔ عمان نے آبنہ ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ دنیا بھر کو دھمکیاں دینے والے ٹرمپ ہچکچاہٹ کا شکار، ایران سے جنگ بندی میں توسیع پر فیصلہ نہ کر سکے۔ وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل مشاورت رائے کا غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اہم اجلاس بے نتیجہ ختم۔ امریکی صدر نے ایران معاہدے پر فیصلہ مؤخر کر دیا۔ امریکی صدر کا آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا بھی اعلان۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $91.12 فی بیرل تک گر گئی۔ امریکی خام تیل WTI $87.36 فی بیرل تک کم ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے تو عالمی توانائی منڈی میں مزید استحکام ممکن ہے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا، پیٹرول کی قیمت میں $22 کمی، نئی قیمت $381.78 فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی بھی قیمت میں $22 کی کمی کے بعد $380.78 فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل $41.44 سستا، قیمت $272 لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اور لاہور پر ابر کرم جم کر برس گئے، صبح کی روشنی کے بعد اچانک موسم کے کروٹ بدلنے پر پھر اندھیرا چھا گیا، تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برس گئے، آندھی کے بعد بارش سے موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ شہر میں کہیں کہیں ژالہ باری کی بھی اطلاعات، شدید گرمی سے جھلسے شہریوں کے مرجھائے چہرے بھی کھل اٹھے۔ لاہور میں مزید بارش کا بھی امکان۔ ایران نے امریکی صدر کا نیوکلیئر ٹیسٹ سے متعلق بیان مسترد کر دیا۔ فارس نیوز کو کہنا ہے کہ ٹرمپ کے بیانات حقیقت سے دور ہیں۔ امریکہ سے بات چیت میں آبنہ ہرمز بغیر فیس کھولنے کی کوئی شرط نہیں۔ ایران کے مطابق معاہدے میں آبنہ ہرمز کھولنے کی شرط شامل نہیں۔ فارس نیوز کے مطابق باخبر ذرائع نے ٹرمپ کے بیان کو سچ اور جھوٹ قرار دیا۔ امریکی صدر دراصل جعلی فتح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ٹرمپ نے ممکنہ معاہدے کے اہم نکات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ معاہدے کے مسودے میں ایسی کئی باتیں شامل ہی نہیں ہیں جن کا دعویٰ ٹرمپ نے کیا۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ممالک کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق مجوزہ معاہدے میں آبنہ ہرمز سے متعلق شرطیں اور امریکی پابندیوں میں نرمی شامل۔ ایران کو منجمد $12 ارب کے اثاثوں تک رسائی دینے کی تجویز بھی دی گئی۔ چین اس معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ سے چاہتا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے ممکنہ معاہدے سے متعلق میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا، کہا اس کے بعد تفصیلات درست نہیں ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مفاہمت کی یادداشت کا متن حالیہ دنوں میں تبدیل ہوا، تاحال حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ امریکی صدر کا دوغلا چہرہ واضح، کہا وہ معاہدہ کروں گا جو ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ مذاکرات کرنا میرا کام ہے اور میں یہی کرتا ہوں۔ ایرانی بھی مذاکرات کرتے ہیں، وہ بہت چالاک مذاکرات کار ہیں۔ ایران کو کسی بھی قسم کی ضمانتوں یا وعدوں پر اعتماد نہیں، ایران صرف عملی اقدامات کو ہی اہمیت دے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا واضح اور ٹھوس پیغام، کہا مذاکرات میں اعتماد کی کمی ایک بنیادی مسئلہ ہے، ہم رعایت مذاکرات سے نہیں بلکہ میزائلوں سے لیتے ہیں، مذاکرات صرف انہیں سمجھنے کے لیے کرتے ہیں۔ سربراہ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا ایران اپنے موقع پر مضبوطی سے قائم، امریکی حکمت عملی ناکام ہو چکی، 14 نکاتی تجاویز پیش کر دی ہیں، اس سے رکاوٹ امریکی الجھن ہے۔ ٹرمپ مذاکرات کے دوران اسٹریٹجک تعطل کا شکار ہے، میدان جنگ میں ایران فاتح ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات، امریکہ ایران مذاکرات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک امریکہ وزرائے خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ مارکو روبیو نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی اور ثالثی کوششوں کو سراہا، تجارت و سرمایہ کاری، سلامتی اور انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس میں کہا پاکستان نے 47 سال بعد امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا، امریکہ ایران پہلی جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئی، پاکستان نے صورتحال میں بہتری کے لیے سفارتی روابط تیز کیے، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے،
ابراہیمی معاہدے کے حوالے سے بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کی شام طلب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سینٹ اجلاس بھی 5 جون کو طلب کر لیا۔ دونوں اجلاسوں کے لیے شام 6 بجے کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے دونوں اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال اوسط مہنگائی 8.4% رہنے کا تخمینہ، معاشی شرح نمو کا ہدف 4.1% تجویز۔ محسن نقوی کی رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسی سے ملاقات۔ اسلام اور علاقائی امور سے متعلق متعدد موضوعات کا تبادلہ خیال۔ اسلامی شعور و بیداری کو فروغ دینے میں رابطہ عالم اسلامی کی کوششوں کو سراہا۔ حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات پر سعودی عرب کی حکومت کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے کہا پاکستان اور سعودی عرب تاریخی اسلامی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان الیکشن مہم کے دوران جنید اکبر کی گرفتاری۔ جنید اکبر اور ساتھیوں کو ہینزل کے مکان سے گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کو ساتھیوں سمیت پولیس نے گلگت بدر کر دیا۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز عوام سیر و تفریح کے لیے نکلے، خوب ہلا گلا کیا۔ دنیا کی بلند ترین سرد صحرا کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے سیاح شگرگر پہنچ گئے۔ عوام نے سرد دریا کا بھی رخ کیا، جہاں کشتی رانی اور لذیذ کھانے عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ 4 صدہ کے سنگم پر واقع یہ خوبصورت مقام عید کے تیسرے روز میلے کا منظر پیش کرنے لگا۔ کوئٹہ کے شہری بلوچستان کی مشہور ڈش سچی پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے ہوٹل میں کھایا، کوئی سچی بنوا کر گھر لے گیا۔ کراچی میں عید قربہ کے تیسرے روز بھی صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات، جانوروں کی بروقت علائشوں کے نہ اٹھنے سے عوام پریشان۔ عید قربہ کے تیسرے روز بھی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، مکمل طور پر علائشیں اٹھائی گئیں، نہ ہی آلودگی کا خاتمہ ہو سکا۔ شہریوں نے انتظامیہ کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ستھرا پنجاب کے تحت لاہور میں صفائی زوروں پر، پنجاب کی سڑکوں پر چونا بچھانے کے ساتھ طرف گلاب کا چھڑکاؤ۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے کہا 3,60,000 ٹن سے زائد علائشیں اٹھائی گئیں۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز نے عید کے تینوں دن بہترین کام کیا۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز ہیروز ہیں۔ کراچی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر، اسٹریٹجک منصوبوں کی بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت، شہر قائد میں پانی کی فراہمی اور انفراسٹرکچر منصوبوں پر اہم اجلاس۔ مراد علی شاہ کی ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بولمارو اور امگاماز بازار سے اہم ملاقات۔ منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کے لیے سندھ حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ K4 منصوبہ کراچی کے مستقبل کے پانی کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اسرائیل کے اصل عزائم سامنے آ گئے۔ نیتن یاہو کا غزہ کی 70% زمین پر قبضہ کرنے کا حکم۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک غیر قانونی اسرائیلی بستی میں نیوز کانفرنس کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے ہم نے غزہ کی 50% زمین قبضے میں لی، پھر اس کے بعد 60%۔ اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ بابو سر ٹاپ 7 ماہ کی بندش کے بعد سیاحوں کے لیے دوبارہ کھل گیا۔ بابو سر ٹاپ پر بادلوں کے درمیان برف کے دلکش نظارے۔ راستے کھلنے کے بعد وادی کاغان ناران کے خوبصورت سیاحتی مقام پر سیاحوں کا سیلاب مٹایا۔ آسٹریلیا کے خلاف ہماری اچھی تیاری، امید ہے بابر بہترین فارم کریں گے۔ پاکستان ون ڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی نے کہا کیمپ میں ٹریننگ کافی اچھی رہی، ہر کھلاڑی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بابر اعظم کی حالیہ کارکردگی بہت اچھی ہے، امید ہے وہ اسی طرح پرفارم کرتے رہیں گے۔ 3 ون ڈے میچز کی پاک آسٹریلیا سیریز کا آج سے آغاز ہوگا۔ سیریز کے تینوں میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ تینوں میچز شام 4:30 بجے شروع ہوں گے۔